عطا کیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولایت میں شان عطا فرمائی، ولایت کا شہنشاہ بنایا۔ ولایت میں سب سے اول نمبر اگر کسی کا ہے، کسی کی شان ہے تو وہ ہے حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علماء کرام سے آپ کے واقعات مختصر سماعت کی۔ عبادتیں ایسی، ریاضتیں ایسی، 40 سال جنگلوں بیابانوں میں ریاضت فرماتے رہے، علم حاصل کرتے رہے، اللہ کے متلاشی رہے، اللہ کی عرفانیت کو تلاش کرتے رہے۔ ایسے مجاہدات کھانا نہیں ہوتا تو درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے، لیکن اللہ کے عرفان سے کنارہ کش نہیں ہوتے، پیچھے نہیں ہوتے۔ ایسی ریاضتیں کر کے یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کے الفت اور اس کے عرفان کی خاطر جتنے چاہے مجاہدات کرنا چاہیے۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کئی مجاہدات کیے، لیکن آپ ارشاد فرماتے ہیں تمام اعمال میرے ایک طرف، مجھے سب سے پسندیدہ عمل کوئی ہے تو آپ فرماتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانا میرے لیے بہترین عمل سمجھتا ہوں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام اعمال میرے ایک طرف، لیکن مجھے اعمال میں کوئی عمل پسند ہے تو وہ یہ کہ میں ہمیشہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہوں۔ یہ عمل تو آپ نے بڑا ہی پسند فرمایا۔ اسی عمل کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت جب ربیع الثانی کا موقع آتا ہے تو جہاں دیکھو لنگر تقسیم کیے جاتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، بلا مذہب و ملت تمام انسانوں میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارک ہے۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شان والے آپ کے والد محترم کی بات ارشاد بتاتا ہوا میں آگے بڑھوں۔ حضرت ابو صالح موسیٰ دلوی دوست آپ کے والد محترم کا نام، ایک موقع پر آپ ایک دریا کے کنارے سے تشریف لے جا رہے تھے۔ واقعہ ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم واقعات سے کچھ سبق حاصل کریں، کچھ عمل کریں، کچھ عمل پیرا ہو جائے، ہماری زندگی میں جو ہے ویسے اعمال لانے کی کوشش کریں۔ اسلاف جن واقعات کو کتابوں میں تحریر کر کے ہمارے علم کے لیے یہ ذخیرہ چھوڑ رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر صرف سنے پڑھے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اگر 100% یعنی جتنا آپ نے کیا ہے اگر وہ نہ ہو سکے کم از کم کچھ پرسنٹیج اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیاں سنور جائیں گی۔ تو میں آپ بارہا سن چکے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا واقعہ۔ حضرت ابو صالح موسیٰ دلوی دوست آپ کے والد محترم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے ہیں، دریا بہ رہا ہے، دریا کے کنارے سے آپ اپنے مقام منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ بھوک پیاس کا عالم ہے، اس زمانے میں تیز رفتار سواریاں نہیں ہوتی تھی، بہت سے لوگوں کے پاس جانور سواری کے لیے بھی نہیں رہتے، بلکہ کچھ لوگ تو پیدل ہی سفر کیا کرتے۔ آپ کے والد محترم پیدل تشریف لے جا رہے ہیں، بھوک کا عالم ہے۔ آپ دیکھتے کیا ہے کہ اس جس دریا کے کنارے سے آپ چل رہے ہیں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا۔ جیسے ہی سیب کو دیکھا وہ سیب لیے اور آپ نے اسے نوش کر لیا۔
جب نوش کر لیا یعنی کھا چکے تو آپ کے دل میں خیال آیا ارے یہ سیب آخر کس کا تھا، میں تو لے لیا اور کھا لیا، حالانکہ اس پر پکڑ نہیں، کیونکہ سیب کافی دور سے آ رہا تھا اور کس کا تھا اس کے لیے آپ کو پکڑ ہونے والی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ صبح والی چیزوں سے بھی بچتے ہیں، تو اس پر آپ کو شبہ ہوا کہ آخر یہ سیب کس کا تھا، چلو اس سیب کے مالک سے ملے اور اس سے اجازت طلب کرے۔ یہی آپ تلاش میں اسی دریا کے جس طرف سے دریا بہ رہا تھا وہ دریا کے کنارے کنارے سے کافی دور چلنے کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ ایک باغ ہے جس میں کئی قسم کے میوے ہیں، سیب کے بھی درخت ہیں اور کچھ ٹہنیاں وہ دریا کی طرف جھکی ہوئی ہیں۔ ہو سکتا آپ نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ کسی باغ کا سیب کسی درخت سے گرا ہوگا، لہٰذا چل کر اس باغ والوں سے میں نے جو نوش کر لیا ہے یعنی کھا چکا ہوں اس کا کفارہ کر لوں، اس کے بارے میں آپ سے اجازت طلب کر لوں اور آپ سے پوچھ لوں کفارے کے طور پر کیا کرنا چاہیے۔ یہی بات آپ پوچھنے کے لیے اس باغ کے مالک کے پاس پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں، کون؟ آپ نام ارشاد فرماتے ہیں تو پھر اندر ان کو بلایا جاتا ہے۔ آپ یہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست عبداللہ سومئی جیسے آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ آپ کے نانا جان ہیں، تو بات آپ کے نانا جان کا آپ ابھی تک پتا نہیں تھا، لیکن آپ جب آپ کے والد محترم جا کر پوچھتے ہیں تو عبداللہ سومئی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں جو اتنی تقویٰ و پرہیزگاری اپنے دل میں رکھتے ہو، یہ عام لوگوں کا طریقہ نہیں، حالانکہ اس پر فخر تو نہیں ہے لیکن اللہ والے شک و شبہات والی چیزوں سے بھی بچتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے کہ یہ کوئی نیک بچہ ہے، نیک پارسا ماں باپ کا بچہ ہے، اسی لیے تو یہ کفارے کو حاصل کرنے کفارہ معلوم کرنے کے لیے میرے پاس آئے۔ تو لہذا آپ جب یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے باغ کا سیب کھا لیا ہے، میں اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت عبداللہ سومئی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اتنے سال اس باغ کی دیکھ بھال کرنا ہے، باغ کی دیکھ بھال کرنا ہے، تبھی جا کر اس کا کفارہ عطا ہوگا۔ تو بتاتے ہیں روایتوں میں بعض 12 سال ہے، کہیں 5 سال ہے، تو اگر ہم سیب کی قیمت اگر آج کے زمانے میں دیکھیں تو 20-30 روپئے سے زیادہ ہو نہیں سکتی، لیکن قربان جائیے آخرت کی فکر کرنے والے متقی لوگ کیسے تھے کہ ان کو ایسی فکر تھی کہ دنیا اگر ساری کی ساری چلی جائے لیکن آخرت ضائع نہ ہو جائے، یہ فکروں میں رہا کرتے تھے۔ تو اسی لیے آپ عبداللہ سومئی رحمہ اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں، جب آپ پوچھتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ تمہیں اتنے سال باغ کی دیکھ بھال کرنا ہے، تبھی جا کر تمہارا یہ جو آپ نے سیب کا استعمال کیا ہے اس کا کفارہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے رضامندی ظاہر کر دی اور آپ خدمت کرتے رہے، اور جب وقت پورا مکمل ہوا تو آپ نے اجازت طلب کی، جو آپ نے مدت بتائی تھی وہ پوری مدت ہو چکی ہے، اے بزرگوار کیا مجھے اجازت ہے، میں جا سکتا ہوں، میرا کفارہ ہو گیا؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، ایک شرط ابھی باقی ہے۔ وہ کیا؟ تو آپ نے کہا کہ میری ایک دختر یعنی لڑکی ہے، میری ایک بیٹی ہے، شہزادی ہے، اس سے تم کو نکاح کرنا پڑے گا، اور آپ کے بارے میں پہلے سے بتاتے ہیں کہ وہ اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے۔ اب ایسی باتیں اگر آج کے زمانے میں
کسی نوجوان کے سامنے پہلے سے بتا دی جائے تو کیا وہ اس لڑکی ایسی لڑکی سے جو کہ اتنے کمزوریوں کی حامل ہو، ایسے پرابلمس میں گھری ہو، کیا کوئی ایسی لڑکی سے شادی کرنے تیار ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن جن کو فکر آخرت ہوتی ہے وہ دنیا کی چیزوں کو کبھی اپنے ذہن میں نہیں رکھتے۔ آپ نے یہ بتا دیا کہ اگر اس سیٹ کا کفارہ اس نکاح میں ہے تو میں یہ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو گویا اتنی خامیاں جو آپ کے والد محترم لڑکی کے والد نے گنائی، اب بھی جو ہے آپ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوئے اور نکاح ہوا۔ اور جب پہلی رات آپ حجرے میں داخل ہوئے، دیکھتے کیا ہے کہ بڑی ہی خوبصورت دلہن بیٹھی ہوئی ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ ارے ان کے تو جو ہے عیب گنائے گئے تھے، یہاں تو کوئی ایسا معاملہ دکھائی نہیں دے رہا، کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی، ایک کے بجائے کوئی دوسروں کو تو جو ہے یہاں دکھایا نہیں گیا۔ یہ سوچ کر آپ فوراً باہر آ گئے تو آپ کے سسر جی خسر نے کہا نہیں نہیں بیٹا، یہ معاملہ بالکل طے شدہ ہے، ہم نے سوچ سمجھ کر تمہارا نکاح ان سے کیا ہے، جائیے یہ آپ ہی کی جو ہے دلہن ہے، ان کے ساتھ بالکل آپ رہ سکتے ہیں۔ جب یہ بات سنی اور ایسے دو پھول ملے، ایسے جب دو پھل ملے تو اس کا عکس جو نکلتا ہے حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا نکل ظاہر ہوتا۔ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر ایسی ماں باپ کی اولاد کہ آپ والد محترم کی جانب سے اگر دیکھیں تو حسنی ہے اور والدین محترمہ کی طرف سے دیکھیں تو حسینی ہے۔ آپ کو نجیب الطرفین کہتے ہیں، یعنی والد بھی سید اور والدہ بھی سید، دونوں سیدوں سے جب ایک نعمت پیدا ہوتی ہے تو وہ ولایت کی شان بن کر پیدا ہوتی ہے، اس کو ہم غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ کے ولی تو صرف اور صرف متقی ہے، تقوی اختیار کرنے والے ہی اللہ کے دوست ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ ابھی جو واقعہ بتایا گیا